الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر راجہ ذوالفقار احمد آپ سے مخاطب ہوں، اور آج انشاءاللہ ویلاگ نمبر 27 میں انشاءاللہ آپ سے گفتگو کریں گے، اور سلسلے کا آغاز وہاں سے ہی کریں گے جہاں سے یہ پچھلے ویلاگ میں رکا تھا۔ ناظرین کرام، جب اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی ان مکاریوں سے، چالاکیوں سے، ان کے منصوبوں سے کامیاب اور کامران کر کے وہاں سے نکال دیا، اور سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار قریش کی صفوں کو چیرتے ہوئے، ان کے سروں کے اوپر مٹی ڈالتے ہوئے، اور ان کی آنکھوں پر اللہ رب العالمین نے پردے ڈال دیے، اور سرور کونین محفوظ طریقے سے وہاں سے نکل کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ لے کر مکے سے نکلتے ہیں، اور اپنا رخ جو ہے وہ یمن کی طرف کرتے ہیں۔ یمن کی طرف اس لیے کرتے ہیں کہ کیونکہ کفار قریش کو پتہ تھا کہ جب یہ اگر انہوں نے ہجرت کی تو یہ مدینے کی طرف جائیں گے، کیوں کہ اس سے پہلے لوگ مدینے کی طرف ہجرت کر چکے تھے۔ تو سرور کونین کی وہ ایک اعلیٰ قیادت، ایک اعلیٰ جرنیلی، ان کی سوچ دیکھیں کہ انہوں نے دشمن کو جو ہے ان کو اپنی وہ جو ایک جنگی حکمت عملی ہوتی ہے، چال ہوتی ہے، اس کے اوپر استعمال کرتے ہوئے سرور کونین نے یمن کی طرف اپنا رخ کیا۔ تو ناظرین کرام، چند میل کے فاصلے پر جا کر غار ثور میں پہنچتے ہیں سرور کونین، اور ساتھ ان کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ناظرین کرام، سرور کونین اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غار ثور کے اندر 3 دن قیام ہوتا ہے۔ یہ جمعہ، ہفتہ اور اتوار والی یہ 3 دن وہاں پر ان کا قیام ہوا۔ ناظرین کرام، جب کفار مکہ نے دیکھا کہ ہماری چالیں ناکام ہو گئیں، ہمارے منصوبے ناکام ہو گئے، ہماری پارلیمنٹ کی قراردادیں تیس نیس ہو گئیں، تو ان کے دل اور دماغ کے اوپر ایسی کاری ضرب لگی کہ وہ نہ بیٹھ سکتے تھے، نہ کھڑے ہو سکتے تھے، نہ سو سکتے تھے، نہ جاگ سکتے تھے، کہ ان کی سوچ میں بھی یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ ہمارا یہ منصوبہ کیسے ناکام ہو گیا، اور سرور کونین کس طرح بچ کر ہمارے اس منصوبے سے وہ نکل گئے۔ تو ناظرین کرام، اس موقع پر کفار قریش نے ایک بہت بڑا دوبارہ انہوں نے اجلاس طلب کیا۔ اجلاس طلب کر کے یہ اعلان کرتے ہیں کہ کوئی بندہ ان کو مردہ یا زندہ، ان دونوں میں سے کسی کو، ایک کو یا دونوں کو مردہ حالت میں یا زندہ حالت میں نعوذ باللہ من ذالک لے آئے، تو اس کے لیے ایک آدمی کے بدلے میں 100 جو اونٹ ہے اس کو انعام دیا جائے گا۔ لہذا تمام جتنے کفار تھے یہ تلاش میں لگ گئے، سرور کونین کو اور ان کے ساتھی کو جو نے تلاش کرنا شروع کر دیا۔ کوئی دائیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ہر طرف پھیل گئے لوگ۔ تو ناظرین اکرام، حتیٰ کہ یہ کفار قریش جو ہیں، ان کے کھوجی جو ہیں، اس وقت غار حرا تک پہنچ گئے۔ غار حرا تک جب پہنچے تو بالکل چند قدم کے فاصلے پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں کفار کے پاؤں نیچے نظر آ رہے تھے، ہم دیکھ رہے تھے، اور میں نے سرور کونین کو یہ کہا کہ اللہ کے نبی، یہ تو ہمیں دیکھیں گے، تو ہم نیچے ہوئے تو یہ تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو بکر، ما ظنک فی اثنین واللہ ثالثہما، اے ابو بکر، تمہارا کیا گمان ہے ان 2 آدمیوں کے بارے میں کہ جن کا تیسرا جو ہے اللہ رب العالمین ان کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو بکر خاموش رہو، اللہ ہماری حفاظت کرے گا، یہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ ناظرین اکرام، وہاں سے یہ تلاش کرتے کرتے وہاں سے ناکام لوٹ کے، اور اب تک 2 معجزے ناظرین اکرام یہاں پر رونما ہو چکے ہیں۔ پہلا معجزہ، جب کفار مکہ نے رات کو مکان کا گھیرا ڈالا ہوا تھا، تو وہاں سے سرور کونین کو بچا کر اس گھیرے کو توڑ کر سرور کونین کو نکال دیا، اور ان کے سروں پر مٹی بھی ڈلوا دی، ان کی آنکھوں پر پردے بھی ڈال دیے۔ یہ پہلا معجزہ رونما ہوا۔ دوسرا معجزہ، جب بالکل غار ثور کے بالکل سامنے چند
قدم کے فاصلے پر کفار کھڑے ہیں، لیکن سرور کونین کو اور حضرت ابوبکر صدیق کو وہ دیکھ نہیں پا رہے۔ یہ دوسرا معجزہ یہاں پر رونما ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اب تیسرا معجزہ ابھی تھوڑی دیر بعد میں انشاءاللہ آپ کو ایک اور بتاؤں گا جو اسی سفر میں آ رہا ہے۔ اب ناظرین کرام، جو ابوبکر صدیق کے بیٹے ہیں عبداللہ بن ابی بکر، یہ 3 راتیں باقاعدہ رات جو ہیں یہ غار ثور میں آ کر یہ ان کے ارد گرد گزارتے تھے، ان کے پاس گزارتے تھے، اور ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ صبح ہوتے ہی یعنی روشنی ہوتے ہی اندھیرے میں یہ واپس چلے جاتے، اور دن کو یہ کفار قریش کی خبریں لے کے ان کی باتوں مجلس میں بیٹھ کے ان ساری باتوں کو آ کے رات جب اندھیرا چھا جاتا تو یہ آ کے تمام ان کی کارروائیوں سے سرور کونین کو آگاہ کرتے۔ ادھر دوسرا جو ہے اللہ کی مدد دیکھیں کہ فہیرہ جو ہے، عامر بن فہیرہ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا غلام، یہ جب بکریاں چراتا، دن کو پہاڑوں میں چراتا تو رات کو اپنی بکریاں ہانک کے غار ثور کی طرف آ جاتا، وہاں پر اپنی بکریوں کا دودھ نکالتا اور یہ سرور کونین اور ابوبکر صدیق کو پلاتا۔ ناظرین کرام، کھوجی ڈھونڈ رہے ہیں لیکن ناکام نامراد، جدھر دیکھ رہے ہیں ان کو کوئی سراغ نہیں مل رہا، کچھ نہیں مل رہا۔ ناظرین کرام، 3 دن کے بعد جس بندے کے ساتھ یہ طے ہوا تھا کہ 3 دن کے بعد آپ نے وہاں پر پہنچ جانا ہے، عبداللہ ابن اریقت لیثی، اس کے ساتھ معاملہ طے ہو گیا تھا، کیونکہ یہ شخص جو تھا پہاڑی رستوں کا، صحرائی رستوں کا یہ ماہر تھا، اس کو پتہ تھا کہ کون سے محفوظ رستے کس طرف سے جاتے ہیں، کس طرف سے نہیں جاتے، یہ ہر ایک جانتا تھا۔ تو لہٰذا یہ اپنے ٹائم کے مطابق تیسرے دن یہ رات کے وقت سواریاں لے کر 2 اونٹنیاں لے کر یہ وہاں پر پہنچ آیا، اور وہاں پر جو ہے اسماء بنت ابی بکر بھی آئیں، ایک ان کو زاد سفر اور زاد راہ کے لیے کوئی کھانے پینے کی چیزیں بھی لے کر آئیں جو ان کو دے دی گئیں۔ وہاں سے یہ چلتے ہیں ناظرین کرام، وہ جو عبداللہ ابن اریقت ہے وہ جو چونکہ رستوں کا ماہر تھا تو اپنا رخ یہ یمن کی طرف کرتا ہے، یمن کی طرف کرتے پھر جاتے مختلف رستوں سے، ایک رستہ کاٹتا، دوسرے میں جاتا، تیسرے میں جاتا، جو اپنے وہ سمجھ میں تھا تو وہ وہاں پر کرتے کرتے پھر ناظرین کرام دوسرے دن صبح جو ہے یعنی ان کا سفر مسلسل جاری رہا، 1 رات پوری اور آگے دن کا جو آدھا حصہ ہے ان کا سفر سرور کونین کا جاری رہا۔ اس کے بعد جہاں پر ایک گھاٹی آتی ہے، گھاٹی میں یہ آرام کے لیے رکتے ہیں، سرور کونین سو جاتے ہیں، اور وہی جو چرواہا وہاں پر ایک بکریاں چروا رہا ہوتا ہے وہ سرور کونین ان کی طرف آتا ہے تو ابوبکر صدیق آواز کرتے ہیں کہ بھائی تم کون ہو، کس قوم کے آدمی ہو، تم کس کے یہاں سے آدمی ہو؟ تو اس نے کوئی قبیلہ بتایا مدینہ یا مکے کا، تو اس نے کہا میں فلاں سے ہوں۔ تو پھر ابوبکر صدیق نے کہا کہ کوئی اگر دودھ ہو تمہاری بکریوں میں، تو انہوں نے کہا کہ بالکل ہے۔ پھر انہوں نے دودھ بھی دویا اور وہ نکال کے سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جاگے تو ان کو پیش کیا گیا۔ ناظرین کرام، وہاں سے یہ دودھ پی کے پھر آگے سفر رواں دواں ہوتے ہیں۔ رواں دواں ہونے کے بعد آگے رستے میں ایک اور معجزہ جس کا میں کہہ رہا تھا میں ذکر کروں گا، معبد کا خیمہ آتا ہے۔ معبد کا خیمہ آتا ہے ناظرین کرام، یہ بڑی سوجھ بوجھ عورت اور بڑی ہی یعنی مہمانوں کی خدمت کرنے والی عورت جو ہے وہ اپنے خیمے کے باہر بیٹھی ہے ناظرین کرام۔ تو سرور کونین کا جب خیمے سے پاس پہنچتے ہیں تو وہ آواز کرتے ہیں کوئی آپ کے پاس ہے کوئی چیز، یعنی مطلب کھانے کے لیے کوئی ہے؟ تو یہ معبد کہتی ہے کہ واللہ کچھ بھی نہیں ہے، بکریاں جو ہے ریوڑ سارے وہ گئے ہوئے ہے، اور یہ کات کا زمانہ ہے، تو کھانے کے لیے اگر کچھ ہوتا تو میں ہر صورت میں آپ کو پیش کرتی، لیکن کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے۔ ناظرین کرام، سرور کونین دیکھتے ہیں کہ معبد کے خیمے کے کونے کے اندر ایک بالکل لاغر سی بکری باندھی ہوئی ہے، بالکل کمزور اور ناتواں بکری ہے۔ تو سرور کونین اس سے پوچھتے ہیں معبد سے کہ یہ بکری جو یہ دودھ دیتی ہے؟ تو معبد کہتی ہیں کہ یہ دودھ تو نہیں دیتی، یہ اسی لیے یہ باندھی ہوئی ہے کہ یہ اتنی کمزور اور لاغر ہے کہ یہ ریوڑ کے ساتھ جانے کے قابل نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کو چھوڑ دیا ہے، تو ریوڑ چلا گیا تو اس میں کمزور ہے، اس میں کوئی دودھ ہے ہی نہیں ہے۔ تو سرور کونین کہتے ہیں معبد کو اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اس سے دودھ دو لوں؟ تو معبد کہتی ہیں کہ دودھ تو اس میں ہے نہیں ہے، لیکن میری اجازت ہے، آپ کو اگر آپ دو سکتے ہیں تو بے شک دوئیں۔ تو سرور کونین اس بکری کو پکڑتے ہیں، بکری کے پاس آتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتے ہیں اور
बकरी के थनों पे नाज़रीन कराम इस तरह हाथ फेरते हैं तो गोया जिस तरह बकरी मुद्दों से सरवरे कौनैन का इंतजार कर रही है, बकरी ने अपनी टांगें खोली और उसके थनों में दूध भर आया। सरवरे कौनैन एक बहुत बड़ा बर्तन उठाते हैं उम्मे माबद का, और जब दूध दूना शुरू करते हैं तो वो बर्तन नाज़रीन कराम भर जाता है। जब बर्तन भर जाता है तो सरवरे कौनैन वो दूध जो है वो सबसे पहले उम्मे माबूद को पेश करते हैं। वो पीती है अपना पेट भर के, फिर उसके बाद अपने साथियों को, अबू बकर सदीक को, और उनके साथ जो है अब्दुल्ला इब्न अरीक़त, उसको पेश करते हैं, वो पीते हैं, और सबसे आखिर में सरवरे कौनैन वो दूध पीते हैं। दूध पीने के बाद फिर बर्तन को फिर दोबारा धोते हैं, वो बर्तन भर जाता है। वो बर्तन जब भर जाता है उम्मे माबूद को देकर वहाँ से नाज़रीन कराम रुखसत हो जाते हैं। ये एक वो और मुजज़्ज़ज़ सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाज़रीन कराम। अब रास्ते में जो है अबू बकर सदीक रसूल करीम के उठने के पीछे बैठे हुए हैं, रसूल करीम आपके आगे बैठे हुए हैं, और जो रास्ते में जो कोई मुलाकात होती है तो लोग पूछते हैं कि ये आपके आगे सामने कौन शख्स है, कौन बैठा हुआ है। तो अबू बकर सदीक कहते हैं कि ये मुझे रास्ता दिखाने, ये शख्स, ये आदमी मुझे रास्ता दिखाता है। यानी रास्ता दिखाने से लोग तो यही समझते हैं कि हमें ये जिस रास्ते में जा रहे हैं ये इसकी रहनुमाई करते हैं, लेकिन उससे असल मुराद ये थी कि मुझे ये दीन का, नेकी का, भलाई का रास्ता बताने वाला ये शख्स है। तो नाज़रीन कराम, अब तक सरवरे कौनैन के ये सफ़र में 3 मौजे हो गए। उधर नाज़रीन कराम ये हुआ कि मक्का के अंदर दूसरे दिन सुबह अस्मा बिन्त अबी बकर कहती हैं, यानी अबू बकर सदीक की जो बेटी हैं, वो कहती हैं कि एक गैब की आवाज़ आती है, गैब की आवाज़ आती है, और मक्के के अंदर लोग जमा हैं, वो आवाज़ तो आ रही है लेकिन आवाज़ को निकालने वाला नजर नहीं आ रहा। यानी ज़रीम मक्का से एक जिन आता है, ये पढ़ता हुआ है कि मुबारक हो उनका नजूल 2 आदमियों का, यानी बकर सदीक उनका नजूल जिस घर में उतरे, यानी उम्मे माबद के घर में उतरे, उनका वहाँ पर ठहरना भी मुबारक हो, उनका रवानगी भी मुबारक हो। कामयाब हो गया वो शख्स जिसने रसूल करीम का रास्ता अपना लिया, कामयाब हो गया वो शख्स जिसने रसूल करीम का साथी बन गया। नाज़रीन कराम, ये आवाज़ आ रही है, और आखिर में वो कहते हैं, आखिर में ये आवाज़ आती है, सल्लू उख्तकुम अन शातिया व अनाइहा फैन्नकुम अन तसअलु शाता तशहदु। कहते हैं कि ये आखिरी फेज़ है, अगर मैं इसकी पूरी जो है उसको अरबी में पढ़ूंगा तो ये वीडियो तवील हो जाएगी, क्योंकि मुझे तर्जुमा करना पड़ेगा। ये आखिरी शेर में वो कहते हैं कि अपनी उस कबीले की उस औरत से पूछो, यानी उम्मे नबाबत का कहते हैं, अपने कबीले की उस औरत से पूछो और उसकी बकरी से पूछो, व अनाया उसके बर्तन से पूछो जिसमें दूध दोया गया। ए लोगो, ए साहिब अक्ल लोगो, उनसे जा अपनी कबीले की उस औरत से पूछो, इन सरवरे कौनैन का, कि उनकी क्या करामात थी, क्या उनकी तजल्लियात थी, क्या उनकी आला व अरफा जो है शख्सियत थी। और फिर कहते हैं कि उस औरत से पूछो, बल्कि उस औरत की बकरी से पूछो, वो भी गवाही देगी, और उस औरत की वो जिसमें बर्तन में दूध दोया था उससे पूछो, वो भी गवाही देगी। नाज़रीन कराम, तो ये थी सरवरे कौनैन की वो बातें। अब इस तरह करते हैं कि यहाँ नाज़रीन कराम यहाँ पर रुकते हैं, वीडियो तवील न हो जाए, तवील होगी तो फिर आपको सुनने में, देखने में आपको ज़रा दुश्वारी होगी। यहाँ से आगे इंशाअल्लाह हम अगली नेक्स्ट प्रोग्राम में, नेक्स्ट व्लॉग में इंशाअल्लाह जाएंगे। आज तक इसी पे इक्तफा करते हैं, और इंशाअल्लाह फिर आगे सिलसिला जारी रहेगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।